چاہیے, ایسی بھی بہت ساری کوشچن ہیں. So the first guest I would like to introduce is Dr. Raj Maham. She is PhD in HR management and she has versatile experience in leading to the HR management as well as in the business administration and business management. And second we have Miss Sabah Awan. Thank you ma'am Sabah. She is anchor person Pakistan Television News. Thank you. اینڈ آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو ہر. ان کے بزی اسکیڈول میں ان کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل تھا, بٹ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ ہیں ڈاکٹر سندس, شی از فرام یو کے, نیشنل ہیلتھ سروسز یو کے میں اس وقت ریزیڈنٹ ہیں انٹرنل میڈیسن میں, اور ان کی بھی میں مصروفیت سے اچھی طرح آگاہ ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا. تھینک یو. سو آئی ہوپ کہ ٹوڈے اسپیکرز آر always I would like to invite the distinguished speaker. تو آج کے اسپیکر بھی الحمدللہ بہت ڈسٹنگوشڈ ہیں, اور ہماری جو ٹاک ہے اسے پرپسفل ہوگی تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکے. سو ڈاکٹر راج مہان سے میں پلیز اسٹارٹ کرنا چاہوں گا. میم پلیز, جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جو سوشل بیریئرز ہیں وومن کے لیے, وہ انوالوڈ ہیں, اور اس میں وہ کیسے اپنا رول پہ نہیں کر پا رہی اور کیوں فیلئر کر پا رہی. Thank you, Farhan. Today's topic is very current and much needed. So, جیسے آپ نے initially mention کیا کہ جو ہمارا topic ہے آج, women are born leaders. Yes, I do agree with you. Well, women, I think, is the one who bring us to the planet and teaches us to live. My mother is my first teacher, my first guru. Taught me the first life lesson. تو لیڈرشپ کی تو کہانی یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وومن از اے پیس میکر اینڈ آئی تھنک اٹ پرووائڈس دا گلو کین برنگ پیپل ٹوگیدر آف ڈائیورس نیچر. تو ہم وومن کو جو لیڈرشپ کا ہم اس پہ لیڈرشپ کے لیے آئی تھنک جو لیڈرشپ ہے وہ وومن سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو the structure and the mindset of the society, I think, which female development, ہماری سوسائٹی میں کچھ tabus ہیں, کچھ stigmas ہیں جو کہتے ہیں کہ male prefer to be the breed earners, and ہمیں یہ defined by the society کہ جو males ہیں وہ they prefer to be the breed earners and woman is supposed to stay at home, take care of the family and the house. تو ہمارے لیے روز جو ہے ہماری سوسائٹی میں ڈیفائن. آئی تھنک ہمیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹائم لگے گا بیکاز آئی تھنک اٹس ڈیپ ڈسکریمنیٹری سوشل اینڈ کلچرل ویلیوز. تو اس کو ایک دم سے ہم چینج نہیں کر سکتے سنس دیر آر پرو فیمنسٹ موومنٹس ہیں جس کی مدد ٹو چینج اٹ, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. کیونکہ سنس ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ڈیسیژن کنٹرول ہے, اٹس ناٹ ان آور ہینڈس. ہمارے لیے ڈیسیژن دوسرے لوگ لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے چینج کریں گے. اگر آپ کچھ فیکٹس پہ ہم بات کریں, دیٹ وومن میک 52.3% آف ٹوٹل پاپولیشن. Pakistan is among few nations in which female labor force participation is very low. تو اگر آپ if you see the rich economies of the world where women is equally participating, اور وہاں پہ not just participating, encourage بھی کیا جاتا ہے عورتوں کو. یہاں تو ہمارے لیے بیریئرز کیا ہیں دیکھیں. سب سے پہلے بیریئر تو ہمارے لیے ہے کہ آپ لیٹ آورز کام نہیں کر سکتے, کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں جا کے. Then you have a house. How you'll manage your husband, your kids and your other family members. مطلب we are ہمارے لیے ساری responsibilities ہمارے لیے ہیں کہ ہم نے گھر بھی مینج کرنا ہے, ہم نے ورک پلیس بھی مینج کرنا ہے. ایکولی پارٹیسپیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو میل پارٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایکولی آپ کے گھر کے کاموں میں بھی مدد کریں. اگر فیمیل دے آر گوئنگ آؤٹ ٹو فار ارننگ اگر ان کی طرف سے آ رہا ہے, تو پھر آئی تھنک میل پارٹ کو بھی جو میل جینڈر ہے اس کو بھی ہیلپ آؤٹ ایکولی. یہاں پہ ایکول پارٹیسپیشن کا مطلب یہی ہے کہ ایٹ دا ورک پلیس ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جو گھر کے کام ہے اس میں بھی آپ تھوڑا سا جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں. تو آئی تھنک
जो equal participation को promote करना is very important, क्योंकि आप you cannot suppress the half of the population of your country, और फिर आप you think that we can bring the prosperity. I think हमें अगर हम औरत को भी women को भी chance दें तो we can together we can make a difference, और हमारे हम we can always हम progress कर सकते हैं. हम ज़्यादा जैसे कि आप rich economies like China, America, Canada where औरतों को जो है बड़ा आई थिंक इनकरेज किया जाता है. मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर फीमेल लीडर्स जो कि बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही हैं. तो आई थिंक जो औरत की लीडरशिप का क्वेश्चन है वो जो है नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी मच इन बिल्ट है इन बॉर्न जैसे, और मर्द को इस दुनिया में लाने वाली एक है. सो आई थिंक हमारा तो रोल वहीं से स्टार्ट हो जाता है. जी जी यस राइट. ये जो है प्लीज आपने इस जो डिस्कशन हुई, आपके एक फील्ड है जिसमें मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप क्या समझती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि वुमेन के, यानी एक यंग अगर हम बात करें, एक लड़की का घर से बाहर निकलना और फिर उसको इंडस्ट्री में ज्वाइन करना, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस और उनको सामना करना पड़ता है. आप क्या समझती हैं कि क्या योर एक्सपीरियंस एज वेल एज जनरली के इसमें क्या इश्यूज हैं? Are you talking to me, Sabah? आवाज कट गई थी मुझे. जी जी आपसे क्वेश्चन है. हाँ जी बिल्कुल. जैसे मैंने जब सबसे पहले मैंने हम न्यूज से काम स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हम न्यूज में ज्यादातर लड़कियां हैं काम कर रही हैं. लाइक अगर आप 80% वहाँ पे लड़कियां हैं और 20% जो है मर्द हजरात हैं. तो ये आपा सुल्ताना ने बड़ा अच्छा काम किया है कि लड़कियों को फ्रेशली जो ग्रेजुएट लड़कियां थी उनको उन्होंने हायर किया था, और वो वहाँ पे NLE हैं, एंकर्स हैं, उसके अलावा IT डिपार्टमेंट में भी हैं, काफी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं. तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया आपा सुल्ताना ने कि मोमिना दुरीद और आपा सुल्ताना जो है इन्होंने मिलके कि इन्होंने एक लाइक प्लेटफॉर्म दिया लड़कियों को कि वो आके एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सके. ठीक है, इस तरह से एक तो हमने उनको एक कोई भी इंसान जो है वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि लड़कियां काम नहीं करेंगी. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मेरा वहां से स्टार्ट हुआ था. लेकिन ऐसे में मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि मेल हजरात जो है वो आपका साथ देंगे तो आप काम करेंगी. मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो खुद ही काम नहीं करना चाहती. लाइक उन्होंने पढ़ लिया है और वो कहती हैं कि हाँ मैं जब हम न्यूज में गई थी तो मेरी उस वक्त नई शादी हुई थी, लाइक 3-4 months हुए थे, और मुझसे जब कोई पूछता था कि आपकी शादी हुई है और कब हुई है, मैं कहती थी अभी 3 months हुए हैं या 4 months, और दे वर लाइक क्यों काम कर रही हैं, आपको क्या जरूरत है काम करने की, आपके हस्बैंड है ना, मेरी शादी हो जाए मैं तो काम नहीं करूंगी. और मैं कहती थी कि ये क्या लड़कियां बातें कर रही हैं, मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, आपके वालिदैन ने आपको आपके पाँव पे इतनी सारी फीस देकर इतनी सारी लाइक सपोर्ट करने के बाद आपको इस मकाम पे पहुंचा, और आप कह रही हैं कि आप शादी करने के बाद आप इन सारी चीजों को क्विट कर देंगी. तो सिर्फ ये नहीं बोला जा सकता कि आपके जो मर्द हजरात हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे तो आप तब काम नहीं कर पा रही हैं. मतलब 20% कह लें कि ऐसे लोग हैं जो खुद काम नहीं कर, औरतें हैं जो खुद काम नहीं करना चाहती. कुछ जगहों पे ऐसे है जो मर्द हजरात कहते हैं कि जी औरत बाहर नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि वो फिर कंट्रोलिंग हो जाती है. मर्दों को लगता है कि औरतें कंट्रोल करती हैं, समहाउ औरतें करती भी हैं, कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी हैं कि वहां पे औरतें वाकई ही करती हैं. कुछ मर्दों के माइंड में ये है कि औरतें जब बाहर जाकर काम करेंगी तो वो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो बच्चे हैं या जो उनका ससुराल है या जो शौहर उनका खुद है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो अच्छे से नहीं निभा सकेंगी. तो मैं बोलूंगी कि ये जो केसेस हैं ये हर जगह पे डिफरेंट है. ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मर्द ही वाहिद एक ऐसी चीज है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. ये हमेशा मियाँ और बीवी का टू वे ट्रेन होती है कि शौहर जो है वो साथ देगा, अगर नहीं साथ देगा जाहिर सी बात है आप एंड कर जाओगे. आप कहोगे कि नहीं मैं क्या करूं, मैं घर का बाहर का काम करूं या मैं घर का काम करूं या मैं बच्चों को देखूं या मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाऊं. तो ऐसा होता है. तो अगर दोनों मियाँ बीवी अच्छे से चल रहे हैं तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं. दूसरा जो जैसे आपा सुल्ताना ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप उसको अच्छे से अवेल करो. इसके अलावा बाकी ही ऐसा है कि जो बाहर के मर्द हैं, मैं घर के मर्द की बात नहीं कर रही, जो बाहर के मर्द हैं
وہ آپ کو تھوڑا سا پریشرائز کرتے ہیں, آپ کو فیل کراتے ہیں. ابھی میں میڈیا میں ہوں, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو میرے آفس کے لوگ ہیں, دے تھنک کہ جو عورتیں ان کی ہیں دے آر ریسپیکٹیبل, اور جو ہم لوگ ہیں وی آر ناٹ ریسپیکٹیبل بیکاز وی آر ان میڈیا. تو یہ والا جو ہے نا, یہ جو ان کے دماغ میں, ہاں یہ ان کے دماغ میں جو عجیب سی بات ہے, یا جی جی بالکل ایسی ہے کہ جب یہ ان کے جو دماغ میں یہ والی بات ہے نا, یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ آپ باہر جب کام کے لیے نکلتے ہیں اور آپ مطلب آپ ظاہر ہے آپ بھی ریسپیکٹیبل ہو, آپ اپنے گھر سے نکلے ہو, آپ کام کرنے کے لیے آئے ہو, تو ان کے مائنڈ میں وہ یہ ٹربل کریٹ کرتی ہے. گھر کا مرد اتنی پرابلم نہیں ہے جتنا کہ یہ باہر کا مرد ہے جس کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں وہ گوشت پوشت کی بنی ہوئی ہیں اور جو باقی ہیں ان کو تو کوئی درد نہیں ہوتا ہے یا اس طرح کا. یہ والی چیزیں جو ہیں آپ ان کو ٹیکل کرنا, ہینڈل کرنا سیکھ لو گے تو میرے خیال میں تو آپ کو, آج کل کے مرد اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہو. ایسا ہی جی ڈاکٹر سندر پلیز آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یہاں سے. آپ اپنا پہلے سفر بتائیے گا کہ آپ نے جو MBBS ایک مشکل سیڑھی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر MBBS کرنے کے بعد آپ نے انٹرنل میڈیسن میں آئی اور پھر اب آپ ماشاءاللہ UK پہنچی, تو یہ سارا آپ کا سفر کیسا رہا؟ علی تھینک یو فار ہیونگ می. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو آج ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بیکاز اس کا جو فرسٹ اسٹیم ہے وہ تو یہ ہے کہ ویمن آر ان بورن لیڈرز اور لیڈرز بائی برتھ, اور سیکنڈ جو آپ کا ٹاپک ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ آر دا بیریئرز دیٹ اے وومن ہیز ٹو فیس جب وہ باہر نکلتی ہے سوسائٹی کے اندر. تو آئی کمپلیٹلی اگری ود دا فرسٹ لیڈی ڈاکٹر راج, جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے رائٹ فرام دا پروسیس آف برتھ, جب آپ کی مدر آپ کو برتھ دیتی ہیں تو وہیں سے لیڈرشپ کا ایک پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کی ماں جو ہیں وہ آپ کی پہلی لیڈر ہیں. بٹ میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک آپ کے فادر بھی آپ کے لیڈر ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ جتنی رسپیکٹ عورت کو پاکستانی مرد سے ملتی ہے, میں بہت گھومی ہوں, میں نے بہت ٹریول کیا ہے, میرے خیال سے سارا ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, سارے پاکستانی مرد جو ہیں وہ برے نہیں ہیں, اور بیکاز آف دا ریلیجس فیکٹر جو آپ کے ہمارے پاکستانی مردوں میں ان کو ایک عورت کی عزت کرنے کی, جو جیسے فار انسٹنس آپ کے گھر میں جو میرے گھر میں جو ورکرز تھے, جو اسٹاف تھا, وہ ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے کہ جیسے ڈرائیور ہو گیا یا ورکرز تھے, دیٹ واز آؤٹ آف ریسپیکٹ. ٹھیک ہے. سملرلی جو چیز میں نے باہر کے سوسائٹی میں نوٹس کیا ہے وہ یہ نوٹس کیا ہے کہ فار انسٹنس کہ اگر میں ٹرین پہ جا رہی ہوں, میرے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے سے بیگز ہیں, تو کوئی آپ کو رک کر یہ نہیں کہے گا کہ آپ لیڈی ہیں اور آپ کو میں ہیلپ کر لوں. ٹھیک ہے. بٹ پاکستان میں بالکل, لیکن پاکستان میں آپ کو مطلب آپ سمجھیں کہ فارچونیٹلی آپ کو جو ہے اس طرح کی چیزوں میں آدمی سے یا مرد سے کافی سپورٹ مل جاتی ہے. یہ ایک میں آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ مائی پوائنٹ آف ویو ود اے پازیٹیو تھنگ کہ یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بڑی پازیٹیو سی چیز ہے اور ایک بڑا پازیٹیو سا ڈفرینس ہے یہ. ہاں بالکل, یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اچھا, جہاں تک جو اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ ہمارے بیریئرز کیا ہیں, تو آج سے میرے خیال سے 10-12 سال پہلے یہ بلنگ اور میل ہراسمنٹ یہ بہت زیادہ کامن تھی. فار انسٹنس میں جیسے ہاؤس جاب کرتی تھی پاکستان کے اندر, تو ہم لوگ نائٹ شفٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر آپ خود بھی تھوڑے سے ویل اویئر ہوں یا آپ خود بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور آپ ٹھیک سے کانفیڈنٹ لیڈی کی طرح بہیو کریں, تو آپ کو اتنی بلنگ یا میل ہراسمنٹ فیس نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کے ساتھ بات کری ہوں کیونکہ میرا جو فیلڈ ہے وہ میڈیسن کا تھا, تو میرا تو پرسنل ایکسپیرئنس بہت ہی اچھا گزرا. ٹھیک ہے. میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی کام کیا, میں نے MH اور CMH راولپنڈی میں کام کیا, میں نے AFIC راولپنڈی میں کام کیا, جو ہمارا آرمڈ فورسز آف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس میں کام کیا.
تو میں نے کہیں ایز سچ اس طرح کی ہراسمنٹ یا میں نے کسی آدمی کو ایسے نہیں کیا جو مطلب میں نے اس چیز کو فیس نہیں کیا, ٹھیک ہے, جو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. بٹ یس, میں نے چیز بری سمجھی ہے یا میں نے جو لوگوں سے ان کا فیڈ بیک سنا ہے, فار انسٹنس ایک لیڈی ہیں جو ایز اے سیلس گرل کہیں پہ کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے میں نے ریویوز سنے کہ وہ اس طرح کی پرابلمس فیس کری ہوتی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر جانا ہے تو کوئی ان کو فالو کرے گا یا کوئی ان کو ہراس کرے گا. تو میرے خیال سے کہ ہمارا وہ والا ایک کیلیبر ہے, ہمیں اسے ٹیچ کرنے کی بہت ضرورت ہے اس مینٹل کیپیسٹی کے مرد حضرات کو, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو فرسٹ چیز ہے وہ میرے خیال سے ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کس طرح سے ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ فار انسٹنس کہ آپ کو ایجوکیشن کو کامن کریں. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی ہے یا آپ کے لیے وہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جیسے پاکستان میں وہ آپ نے لڑکی دیکھی نہیں ہوتی, یونیورسٹی میں جا کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا آڈ سا کچھ لڑکیوں کو فیل ہوتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کو بہت آڈ فیلنگ آتی ہے. جیسے یہ کہہ رہی ہیں دوسری جو ہماری پارٹیسپینٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا میں گھر کا مرد تو بہت اچھا ہے لیکن باہر کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ او شی ورکس فار دا میڈیا, تو شاید یہ بڑی کوئی اس ٹائپ کی لیڈی ہیں. اور رسپیکٹ سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے, رائٹ سب کے ایکول ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ہاں 100%. اور ایچ وومن صرف آپ کی اپنی بہن, آپ کی اپنی بیوی اور آپ کی اپنی عورت کی ڈیزرو نہیں کرتی ہے کہ آپ اس کی عزت کریں. آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی نظر میں شرم ہونی چاہیے فار دی ادر لیڈی ایز ویل. تو یہ میں ان کے ساتھ اگری کرتی ہوں. اور تھرڈلی میرے خیال سے ہر سوسائٹی کے اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر آدمی کی طرف سے رسپیکٹ ملے گی, لیکن یہاں پہ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں تو وہاں ایتھکس ہوتے ہیں اور رولز ہوتے ہیں, اور جس میں فرسٹ رول یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو ٹالرنس اور زیرو ٹالرنس فار دی ہراسمنٹ. تو کوئی بھی آدمی آپ کو ہراس نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اور بسائڈ دیٹ میں یہاں پہ اس کو میں جینڈر بائس نہیں ہونا چاہتی, بیکاز میں نے عورتوں کو بھی ہراس کرتے ہوئے دیکھا ہے مردوں کو, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ میں نے یہاں بھی دیکھا ہے اور یہ میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے. ہاں بڑا کامن ہے, اس طرح کی چیزیں کر رہی ہوتی. تو میرے خیال سے یہ اٹس ڈاؤن ٹو دی انڈیویجول کہ آپ خود کتنے عقل مند ہیں اور آپ خود کو کیسے لے کر چلتے ہیں. اور آپ نے, بلکہ میں نے آپ کے انسٹاگرام پیج پہ دیکھا ہے کہ آپ نے جو پاکستان کی فیمل جرنل ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہے. آئی ایم ویری بیڈ ود دا نیمس, ان کا نام کیا, سوری آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم. کب کون سے بتائیں, کافی سارے کی ہیں جو لیڈی جنرل ہیں ہماری, جو اس ایگزیکٹلی جی. تو انہوں نے لائک شی از اے اسٹار, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے پاکستان کے سوسائٹی میں 30 ایئرز بیک بڑی میل ڈومینیٹڈ اور بڑی ہی میل مسوجنسٹ اپروچ کے بیچ میں رہ کر انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے کہ ایگزیکٹلی میرے خیال سے میں کسی کو بھی بلیم نہیں کروں گی. میرے خیال سے ہر انسان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیری کیسے کرے. اور فار انسٹنس ایگزیکٹلی, اور اگر آپ کو میں ایک دفعہ ٹرکی میں تھی اور میں ایک بڑی اچھی جگہ پہ تھی اور وہاں پہ ایک آدمی نے بڑی بدتمیزی کی, ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا انسان لگ رہا تھا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ صرف پاکستان میں مسئلے ہیں, مسئلے تو پوری دنیا کے اندر ہے. میں تو بلکہ پروموٹ کرتی ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستانی بندے تو بہت بہتر ہیں کیونکہ ان کی آئی تھنک دے ڈو ریسپیکٹ ویمن, دے ڈو. بالکل, بہت اچھی بات. ڈاکٹر راج مہم پلیز, آپ نے بزنس کمیونٹی کو ڈیل کیا ہے اور آپ کیا سمجھتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے میل کمیونٹی کا, تو آپ کی تو فیلڈ میں میجورٹی میلز ہی ہوتے ہیں.
Certainly, there is a positive impact as well. Well, I'll give you my example of my husband. He's very supportive in terms of financially. उसने मुझे support किया. मैंने अपना MBA, अपना PhD सारी जो है वो शादी के बाद complete की. Certainly, but यहाँ पे मैं बैठी हूँ because since I am blessed one, so I can't say कि मैं यहाँ पे सिर्फ उन औरतों के लिए आई हूँ जिन बच्चियों की 18 साल में शादी कर दी जाती है by force, उनको पढ़ने नहीं दिया. और I think this percentage is really high. उनको पढ़ने दिया जाता और वहां भी वो लोग they can't do anything. So this, trust me, उनके लिए decision लेना is like impossible unless कि वो घर से भाग जाएं. उनको फिर by 19 साल में उनके बच्चे हो रहे हैं और उनको घर में 50 लोगों के लिए रोटियां. And we have ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है. ये जो हम लोग ठीक है, वी आर ब्लेस्ड वन, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है वी आर ब्लेस्ड विद, हमें अच्छे घरों में हमारी शादियां हुई हैं और हमारे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं. बट नो, यू डोंट नो कि हमारी, अगर आप इफ यू जस्ट सी द स्टैटिस्टिक्स, हम लोग अफगानिस्तान से थोड़े ही ऊपर हैं वुमेन्स राइट पर और औरतों पर जुल्म जो हमारे मुल्कों में हो रहा है. तो आई थिंक हम ज्यादा कोई रेप देख लो हो रहा है आपके पाकिस्तान में इतना ज्यादा तादाद में. फिर आपको डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम. और ये आई थिंक सुंदस ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम एजुकेट करें. जैसे उन्होंने कहा आई रियली कंप्लीट डोर्स, बट हमने एजुकेट सिर्फ औरत नहीं करना, हमने एजुकेट मर्द को भी करना है. वी शुड teach our sons also कि बेटा आपने औरत के साथ कैसे behave करना, how to behave. Sorry ma'am, I'm cutting you, but I meant कि मर्द को educate करें. You know that certain जो एक वो caliber होता है उन लोगों का. Yes. Exactly. Yes, I just want to put my point कि हमें मर्द को भी educate करना है. Because since हम ये कह रहे हैं अगर हम औरत को एजुकेट करेंगे तो वो हाफ वे तो ठीक हो जाएगा, बट द अदर हाफ वे वी हैव टू कंप्लीट द होल सर्कल. तो हमें मर्द एजुकेट करना है क्योंकि, और दूसरी बात मैं से बिल्कुल अग्री करूंगी कि हम औरतों में भी प्रॉब्लम है. ठीक है, मर्द जब एक अपनी बीवी को मारता है या तो वो अपनी माँ के कहने पे मारता है या वो अपनी बहन के, तो वुमेन इज it's a societal problem. We are not against men. So it's a societal problem. और I think हमें overall society के लिए हमें उनकी better, हमें society को improve करना चाहिए, ना कि हम मर्दों के against खड़े हो जाए. मैं बिल्कुल मर्दों के against. हाँ, so मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसी मूवमेंट चलानी चाहिए. आई थिंक ये जो वुमेन्स की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली है ये थोड़ी एंटी मेन है, तो हमें थोड़ा सा इसका डायमेंशन भी चेंज करना चाहिए और हमें ये समझाना चाहिए लोगों को कि इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम. ये हमारे नॉर्थ कल्चर में जो डीपली रूटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सो वी जस्ट हैव टू चेंज दैट थिंग. ओके, सबा प्लीज आपने हाईलाइट करना है कि जो ये औरत मार्च और ये जो स्टार्ट हुआ इनिशिएटिव, इस पे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हैं, बट आप क्या समझती हैं कि ये पैरेलल ठीक चल रहा है? नहीं, मैं तो बोलूंगी कि वो जो औरतों ने बाहर निकल के जो गंद किया ना, मैं तो बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ. उसको मैं गंद बोलती हूँ. बताऊं क्या कि जब ये औरतें निकली इस तरह करके, हम ऐसे बैठ गए, हम वैसे बैठ गए, हम ये क्यों पहने, हम वो क्यों पहने, मेरी यूट्रस, मेरा दिस, मेरा वो दैट, मेरा ये सारा कुछ, ये सब चीजें, वो जो राइट्स थे, जो बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पा रही, जो कॉलेज नहीं जा पा रही, जिन बच्चियों ने अभी 10th की थी और उन्होंने बाप से बोलना था कि खुदारा मुझे एडमिशन ले दो कॉलेज में, जब वो और वो जो हमारे मर्द जो पढ़े ही नहीं है, जिनको सेंस ही नहीं है, जब उन्होंने ये औरतें निकली देखी सड़कों पर, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम लोग तो ये कुछ करोगे, तुम लोगों को एजुकेट कर दो, तुम लोग ये कुछ करोगे. तो हम लोगों ने बेसिकली उन बच्चियों का हक मार दिया उस औरत मार्च में. मेरा तो कहना ये है, क्योंकि हमारा जो हमारा मजदूर तबका है, या जो हमारे जो लोग काम करते हैं, मतलब मैं कह दूं चौकीदार हो गया, मजदूर तबका हो गया, सारे पढ़े लिखे नहीं है, उनकी थिंकिंग इतनी नहीं है. मैं अक्सर लोगों को की वीडियोस, या मैं किसी बंदे से बात करूं, जैसे कोई मजदूर हो गया, या मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करी थी, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान में तो वैसे ही कल्चर है कि
مرد عورتیں کام کرتی ہیں, کام والی ہم لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں, آپ ان کی بات کبھی بھی پراپر سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی تھنکنگ کیا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہماری بات سے نہیں ہوتی ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے اکثر کہتی ہوں کہ کیا کہہ رہی ہے یہ, مطلب مجھے اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کا اتنا کیلیپر نہیں ہے, جس کیلیپر کی بات تم کری ان کا اتنا کیلیپر نہیں ہے. تو وہ جو عورتیں نکلی تھیں اپنے بیٹھنے اٹھنے پہننے اوڑھنے پہ جو ان کا زور تھا, وہ بالکل بھی ہماری وہ جو چیزیں جو ہماری بچیاں جو پڑھ نہیں رہی ہیں, جن کی چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی کی جا رہی ہے, وہ سارے حق تو وہ ان کے ویسے ہی مارے گئے جب ہم جیسی عورتیں نکل کے بیٹھ گئی روڈ پہ اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ پہننا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے, ہماری یوٹرس ہے, بچے نہیں پیدا کرنے. یہ ساری چیزیں دیٹ واز آل بلشٹ, سوری ٹو سے, کہ میں بالکل بھی اس حق میں نہیں. وہ بچوں کی پڑھنے یا پڑھانے کی طرف تو وہ تھی نہیں, ایجوکیٹ کرنے کی طرف تو وہ تھی نہیں بالکل بھی. وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق نکلی تھی وہ برسات کے کیڑوں کی طرح, اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. مجھے نہیں پتا وہ چند منٹ ہمارے پاس ہے, اور سندر پلیز آپ نے اس پہ بات کرنی ہے اور پھر ہم کوشچن کی طرف جانا چاہیں گے. جی, ریگارڈنگ عورت موومنٹ, آئی مین اگر میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کروں تو وہ تو یہی ہے کہ میں سبا کے ساتھ 100% اگری کرتی ہوں, اور جو ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہے. کیونکہ اگر آپ میری دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو کسی وجہ سے ہر ایک کا ایک رول ہے اس دنیا میں. آپ کا ایز اے وومن اپنا رول ہے, ایز اے مین آپ کا اپنا رول ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ جو I'll talk about the British women, جو یہاں کی گوریاں ہیں, ان کو بھی ایک certain I think 1900 early 1900s میں forgive me if I'm telling you the wrong date, I've forgotten, but I think it was early 1900s جب ان کو right to vote ملا تھا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیول کی آزادی چاہیے, تو bear in mind کہ آپ کو اسی طرح 7-12 گھنٹے کی شفٹ بھی کرنی پڑے گی, آپ کو گھر کا رینٹ یا منی اس میں 50-50 کنٹریبیوشن بھی کرنی پڑے گی اگر آپ کو وہ رائٹ چاہیے, اور آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا, اور آپ کو ہر چیز میں 50% کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جو یہاں کی عورت ہے وہ تو بیچاری, میں تو ان کو دیکھتی ہوں, وہ تو بیچاری اتنی دکھی ہیں کہ 35 اور 40 کی ہو جاتی ہیں, اور ان کے تو نہ باپ رسپانسبلٹی لینا چاہتے ہیں, نہ ہسبینڈ رسپانسبلٹی لینا چاہتے ہیں, نہ بھائی لینا چاہتے ہیں. یہ تو اتنا ایک ڈسپرسڈ اور اسکیٹرڈ سوسائٹی ہے کہ میرے خیال سے اس سے انفلوئنس لے کے یہ کہنا کہ میں ایسے بیٹھنا چاہتی ہوں یا میں ویسے بیٹھنا چاہتی ہوں, دیٹس ایبسلیوٹلی نان سینس, اور بالکل ایک اننیسیسری ایک بالکل ہی ایک اننیسیسری قسم کی وہ موومنٹ ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے اپنے رائٹ سے, تو آپ اپنے کورٹ سے یا اپنے جو آپ کے کنٹری میں لا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس میں آپ اپنے نکاح نامے میں اپنے رائٹس رجسٹر کرانے کا کوئی آپ اس ٹائپ کی کوئی پریزنٹیشن یا وہ آپ پریزنٹ کریں کہ بھائی آپ ہمیں رائٹ آف ڈیورس دیں, یا ڈاوری ختم کریں, جہیز کا کام ختم کریں, یا فار انسٹنس اگر ڈیورس ہو رہی ہے تو مرد جو ہے وہ بچے کی مینٹیننس پے کرے کسی کی اگر ڈیورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا جو ہے, وہاں پہ ڈیورس کے بعد آدمی کو رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے مینٹیننس کی, ٹھیک ہے. مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ ہماری ہی طرح کے پرابلمس کے ساتھ والا کنٹری ہے, اور ایون کہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اتنا رائٹ جو ہے وہ شادی میں دیتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز پہ آپ بات کریں, آپ اس طرح کے ایشوز پہ بات کریں کہ آپ عورتوں کو پڑھا کیسے سکتے ہیں, اسکالرشپ کیسے دے سکتے ہیں, یا جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں جیسے جن کی 18 سال میں شادیاں کرائی جاتی ہیں, ان کو ایک بہتر لائف سٹائل کیسے دیا جا سکتا ہے. اگر ان سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو انہیں کسی کڑھائی کے اسکول میں ڈال دو, وہ کوئی اسکل سیکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو یہ چیز پرووائڈ کرو. یہ بیٹھنا اور یہ پہننا, آپ کو کون سے 100 نفلوں کا ثواب ملے گا وہ والا ڈریسنگ پہن کے آپ جو باہر جائیں گی. اور بیسکلی یہ بالکل ایک بے تکی سی ایک چیز ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی میں, اور ایک نیا ٹاپک آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو اینی ریسپیکٹیبل وومن جو کسی بھی خاندانی اس سے آئی ہوں گی, وہ اس کے ساتھ اس قسم کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگری کریں گی. آئی ڈونٹ نو, اٹس مائی پرسنل اوپینین. اینڈ اگر کوئی ایسی خاتون جو عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں تو پلیز فورگیو می, بٹ دس از مائی اوپینین. آپ کو جو کرنا ہے مجھے نہیں کرنا. ڈاکٹر راج مام, آپ پلیز میسج دیجیے گا.
ایکچولی یہاں پہ سندر سبا کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سوسائٹی میں جو رول ماڈل بننا تھا، ڈائریکشن ہماری غلط ہو گئی ہے، صحیح طرح سے پورٹری نہیں ہوا. ہمارے پرابلمس ہی کچھ اور ہیں جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں بٹ ہم نے پریزنٹ نہیں کیے. تو ہم نے تو کچھ اور ہی، ہم نے ویسٹرن ایجنڈا کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کر دیا. دس از ناٹ آور تھنگ. ہمیں ہومو سیکشوالٹی نہیں ایکسیپٹیبل. پلیز، وی آر لیونگ ان اسلامک ریپبلک. ہمیں وہ رائٹس نہیں چاہیے کنٹریز میں عورتوں کو دیے جا رہے ہیں. ہمارے کو پرابلمس ہی نہیں ہیں. وی ہیو پرابلمس کہ ہمیں عورت کو ڈیسیژن میکنگ دی جائے، اس کو گھر پہ اس پہ ظلم نہ ہو، اس کا میاں اس کو مار. دیز آر problems. ہم نے تو کہا کہ ہمیں we like other women, so it's okay to live with other women. ہمیں homosexuals کو ہم سپورٹ کریں. ہمارے پرابلمس are more than that. ہمارے تو بیسک پرابلمس ہیں. ہم عورت کی 18 سال میں شادی کر دیتی ہیں زبردستی، پھر اس کے بچے، پھر وہ 50 روٹیاں گھر میں بنا رہی ہے. تو یہ ہمارے پرابلمس ہیں. اور پھر اس کو مارا جاتا ہے، اس کی کوئی بات کی ورتھ نہیں ہے. So these are our problems. ہم نے تو ویسٹرن ایجنڈا تو ہمارا it's not our thing. So I think ہمیں تو ہمارے پرابلمس کچھ اور ہیں. ہمارے بڑے بیسک پرابلمس ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے. اور ہمیں بہت اچھا چانس ملا تھا. آئی ایم ریئلی سوری ہم نے وہ چانس اویل نہیں کیا. یہ جو ہم نے وومن، یہ جو فیمنسٹ پیراڈائم اور یہ جو ہمیں موومنٹس آئی ہیں، ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے پورٹری کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں جو ہے وی لاسٹ آور چانس. لاسٹ میسج آپ نے دینا ہے سباوان پلیز. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو عورتیں نکلی تھی برسات کے کیڑوں کی طرح باہر، اور وہ جو چیزیں گند پھیلا کر گئی ہیں، ساری باتیں کر کے گئی ہیں، وہ یہ بھی تو کر سکتی ہیں کہ ایک ٹیچنگ اسکول کھول لیں ساری مل کر. بہت ساری نکلی تھی میرے خیال میں. ہر